بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمران بشیر، میرے ساتھ موجود ہے محمد آصف چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم کے کی آواز۔ آج ایک ہم ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی سماجی شخصیت جناب چوری ناصر محمود صاحب آج ان کے آفس میں موجود ہیں۔ ان سے اپنے ڈوکموشی رحمت آباد چکرالہ کے حوالے سے بات کریں کہ جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ پہلے تو قبرستان کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ حاجی صاحب عمرے پہ تھے، جب واپس آئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی وہ مسائل ہمارے حل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ باقی رہی بات ہمارے علاقے ڈوکموشی خان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، صفائی کے معاملات بہت سارے خراب ہیں، ایجوکیشن پہ بہت مسائل ہیں، ہمارے ہائی اسکول نہیں ہے ابھی تک۔ اس حوالے سے چور صاحب سے بات کریں گے، ان کا آگے کا کیا لائے عمل ہے، مزید جو آپ کے پاس 1.5 سال رہتا ہے آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ڈوکموشی خان کو کیا کوئی سرپرائز ملے گا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں اور بہت ہی کم عرصے میں آپ نے اس چینل کو اتنا ہائی لائٹ کی ہے، اور بالخصوص علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے اجاگر کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی۔ بہت شکریہ چور صاحب، بہت شکریہ، آپ کا ٹائم بہت قیمتی تھا، مصروفیات تھی آج کے دن بھی، تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ڈوکموشی خان کے چینل کی آواز بنے۔ اور سر ہمارے چینل کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اپنے علاقے کے جتنے مسائل ہیں انہیں اجاگر کیا جائے، اور جو مذہبی سیاسی سماجی شخصیات ہیں انہیں اجاگر کیا جائے۔ نہیں، یہ تو دیکھیں، آپ کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ایفرٹس ہیں۔ آپ نے ہر مسئلے کو بالخصوص جیسے ہی آپ نے چینل شروع کیا ہے، ایک بہت جو ہائی لائٹ ہمارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ قبرستان کا تھا، اس کو آپ نے بڑی زبردست طریقے سے کوریج دی ہے۔ تو میں تو آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح نیک نیتی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ہمت حوصلے میں اضافہ فرمائے۔ چور صاحب، قبرستان کا ذکر آپ نے کیا، ہم بھی قبرستان سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بڑی مشکلوں سے چور نثار علی خان نے، وہ MNA تھے یہاں پہ، اور سرفراز افضل صاحب جو MPA تھے، جو زیادہ محنت تھی وہ میری نظر میں اور علاقے والوں کی سوچ میں دوست محمد خان صاحب کی تھی جو چیئرمین تھے، کیونکہ کام کروانے والا بندہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ ڈوکموشی میں کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو جو آپ کے نمائندے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، تو انہی پہ ان کی گزارشات پہ آپ کام کرتے ہیں۔ تو دوست محمد نے بہت کام کیا اور بڑی ایفرٹ کی، یہ پارک ملا، قبرستان ملا، مگر جی ہم دیکھ رہے ہیں 1 سال سے قبرستان پہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے قبر کا مسئلہ بنا، ابھی تک وہ چل رہا ہے، مطلب کہ وینڈ اپ نہیں ہوا۔ پھر ایک روڈ والا مسئلہ شروع ہو گیا، اسی کے ساتھ ابھی نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے کچھ جگہ کور کر لی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا مٹیریل پھینکا ہوا ہے، وہ مسائل چل رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں سر جو ہماری 200 کنال زمین ہے انشاءاللہ ہمیں وہ مکمل ملے گی؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کلیئر کروں، میں بھی شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قبرستان اس پورے علاقے کے لیے، ان 4-5 یونین کونسلوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا، ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا۔ بیسیکلی یہ زمین جو تھی یہ CDA کی زمین تھی، اس پر پنجاب گورنمنٹ نے فنڈ لگایا، یہ قبرستان بن گیا۔ یہ 1-1.5 سال سے مسئلے نہیں بنے، 1-1.5 سال سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ قبرستان ہے بھی اس علاقے میں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے ہی حاجی امجد صاحب نے حلف وغیرہ اٹھایا تو جناب سردار نسیم صاحب انہوں نے ان کو، حاجی صاحب کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اس قبرستان کا ٹھیکہ جو تھا وہ سردار بابر صاحب کے پاس تھا۔ سردار بابر صاحب نے یہ پورا قبرستان بنایا تھا، ان کے پاس چونکہ یہ کانٹریکٹ تھا۔ بنانے کے بعد اس قبرستان کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا تھا۔ ضلع والے کہتے تھے جناب یہ جو ہے اپنا MC والے ہینڈ اوور کریں، MC والے کہتے تھے آپ ہینڈ اوور کریں۔ جب ہمیں اس علاقے میں اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کا پہلے نہیں پتہ تھا، چونکہ ہمارے لیے نیا علاقہ تھا، جب ہمیں پتہ چلا حاجی صاحب نے خود جا کر وزٹ کیا، اور یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ آن دی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، یہ اس ڈیٹ کی پوسٹیں ہیں، اس ڈیٹ کے جتنے بھی ورک ہیں، کمشنر صاحب تھے، کمشنر صاحب کو لے کے گئے۔ اب اس قبرستان کی یہ حالت تھی کہ جگہ جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے فٹ پاتھ ٹوٹی ہوئی تھی، اور قبرستان کے اندر لوگ گھر بنا کے باقاعدہ رہائش رکھے ہوئے تھے۔ یہ قبرستان بننے سے پہلے نہیں، یہ بعد میں بنی ہے جناب۔ یہ قبرستان کی دیوار کے اندر رہائشیں بنی ہوئی تھیں، لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔
تو سب سے پہلا سوال تو میرا ان تمام جو ابھی یہ لیڈر بنے پھرتے ہیں ان سے یہ ہے کہ آپ اس وقت کہاں پہ تھے؟ اس وقت باقاعدہ کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کے آرڈر پر وہ تمام رہائشیں گرائی گئی ہیں. سر ہمارے اطلاعات کے مطابق تو یہ تھا وہاں 2 گھر بنے ہوئے تھے اور وہ بھی قبرستان بننے سے پہلے کے بنے ہوئے تھے. بیواؤں کے گھر تھے, انہیں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے, بالخصوص حاجی صاحب کا بہت زیادہ نام آتا ہے اور آپ کا, بھئی حاجی امجد صاحب نے ان کے گھر بھی جہاں سے اجڑوا دیے کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس بھی شاید تھے, تو انہیں بھی جہاں سے فارغ کر دیا. وہ بیوہ عورتیں تھیں 2. دیکھیں جی کوئی بیوہ عورتیں نہیں تھیں, ان کے بچے میرے ساتھ ملاقات میں تھے, ان سے میرا رابطہ تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ وہ ہمارا بہت اچھا ایک ورکر تھا, پی ٹی آئی کا ورکر تھا, اس کا گھر بھی وہیں پہ تھا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگر قبرستان کے اندر قبرستان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ساری سرکاری زمین بیچی کس نے ہے؟ یہ کون بیچتا رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ یہ کس نے سیل کی ہے؟ یہ کون اسٹاموں پہ زمینیں دیتا رہا ہے؟ کون ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہاں پہ بناتا رہا ہے؟ سرکار کی سب سے زیادہ زمین کھائی کس نے ہے؟ اور یہ جو پروجیکٹ لانچ ہوا ہے آپ نے بتایا ہے پارک بھی تھا, یہاں پہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل بھی منظور تھا. جیسے ہی جناب کو پتہ چلا کہ یہ حلقہ ان سے اتر گیا, وہ ہاسپٹل یہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے کہتے وہ تو دوسمت خان نے ذاتی طور پہ بڑی اسٹرگل کی ہے سر, وہاں اس نے ریٹ دائر کی تھی ہائی کورٹ پہ. وہاں تو آپ کے پاس اختیار تھے سر, اگر آپ چاہتے دوسمت کو آپ سپورٹ کرتے تو مسائل حل ہو سکتے تھے. جب انہوں نے ریٹ دائر کی ہوئی تھی وہ تو اکیلا کھڑا رہا, جیسے بھی بھائی صاحب اکیلے لڑتے کس ریٹ میں یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی والے جب نہیں ہمیں دیکھیں میں تو نیا پاکستان کی تو بات ہی بعد میں آتی ہے, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ آیا یہ سرکاری زمینوں پہ قبضے کس نے کیے ہیں؟ یہاں پہ سوسائٹیاں بنا کے پلاٹ بنا کے کون بیچتا رہا ہے؟ ابھی تو نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں, آپ سوسائٹی نے قبضہ نہیں کیا, گورنمنٹ کی زمین ہے, گورنمنٹ جس مرضی کو دے. ہاسپٹل کی الاٹ ہوئی تھی تو پھر ہاسپٹل نہیں بننا چاہیے. ہاسپٹل کس نے کینسل کرایا؟ ہاسپٹل 500 بیڈ کا اگر آپ کا اسٹیڈیم بن گیا ہے, آپ کا پارک بن گیا ہے, آپ کا قبرستان بن گیا, تو ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا؟ وہ تو سر راستے میں رہ گیا تھا جب نثار علی خان نے یہ اعلان کیے, اس میں پارک بنا, قبرستان بنا. جب ہاسپٹل کا اعلان کیا ہمیں اچھی طرح یاد ہے, رمضان کا مہینہ تھا, نثار علی خان اوپر یہ پارک والی جو پارکنگ ہے یہیں پہ جلسہ ہوا تھا. ہاسپٹل کینسل کر کے اس کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا. جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے ہی ہاسپٹل کو یہاں سے ختم کر کے اس کو یہاں سے منتقل کر دیا تھا. اب وہ ہاسپٹل چک بیلی روڈ والی سائڈ پہ, وہاں پہ انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا تھا کہ غالباً روات والی سائڈ پہ اس کو ہاں, تو پھر آپ کو پتہ ہے, پھر آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. نہیں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے تو بی نیوٹرل. ٹھیک ہے, میری بات سنیں, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ روات شفٹ ہو گیا ہے. سر جی میری بات آپ کے اختیار میں تھا, آپ کی حکومت آ گئی, نثار علی خان تو فارغ ہو گیا تھا. کیا اختیار میں تھا ہمارے؟ نہیں, آپ اسمبلی کے فلور پہ بولتے جی ہمارے علاقے کے لیے ہاسپٹل تھا, ہمیں واپس دیں. دیکھیں محترم, بات یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو پروجیکٹ تھا, یہ جو قبرستان کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ سے وہاں پہ بات پھر دوبارہ لے کے جاؤں گا کہ وہ جو مکان تھے, وہ جو قبضہ ہوا تھا, وہ دیوار کے اندر تھے. آیا وہ مکان اور وہ قبضہ اور دیوار سے باہر کی زمینیں کون بیچتا رہا ہے؟ آپ کو نہیں علم؟ آپ ڈوک منشی میں رہ رہے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے, نہیں پتہ آپ کو؟ ہمارے آنے کے بعد جیسا بھی ہے, جو بھی ہے, غلط ہے. قبرستان کے اندر زمین ہے, میں نے آپ کو بتایا ہمارا بہت اچھا واٹر سپورٹر ہے, بھائی ہے ہمارا, وہ میرے پاس بھی آیا, لیکن نو کمپرومائز. یہ قبرستان کی زمین ہے, قبرستان کی ابھی بھی 4 دیواری کے اندر آپ کو نہیں پتا کون بیٹھا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا اس میں کس نے تمبو لگائے ہوئے ہیں, کس نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. خیر, اس کے بعد یہ ہوا کہ حاجی صاحب نے یہ لیٹر لکھے ہیں, یہ پورا میرے پاس ریکارڈ ہے سی ایم صاحب کو. ٹھیک ہے, کہ اس قبرستان کو یہ 2019 کا لیٹر ہے, دکھائیں یہ آپ. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں, یہ 2019 کا لیٹر ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ بھی قبرستان کا ہے, ڈاکٹر منشی خان گریو یارڈ. ٹھیک ہے, تو یہ جو لیٹر لکھے ہوئے ہیں, یہ لیٹر اسی مد میں لکھے گئے تھے. اب آپ نے بی ایچ یو کی بات کی ہے, یہ ڈسپنسری ہاسپٹل کی, یہ ریکویسٹ لیٹر ہے ہیلتھ اتھارٹی کو, یہ 2020 کا ہے. یہ الحمدللہ ہمارے فنڈ آ چکے ہیں, ہمارے پاس فنڈ ہیں. اس کے لیے جگہ ہمیں درکار ہے 5 کنال زمین.
وہ بھی انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں, ارینج کر رہے ہیں. اس کے پیسے آ چکے ہیں 5.5-6 کروڑ. صرف جگہ کا مسئلہ ہے. جگہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم ہائر اتھارٹی سے بیٹھ کے اس کے بارے میں اچھا اب آپ کی ڈاک منشی خان کے لیے یہ دیکھیں, یہ ریکویسٹ لیٹر ہے, ہمیں 2019 میں جگہ دی جائے, ہم یہاں پہ فری دسترخوان جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ فری دسترخوان کی ریکویسٹ ہے, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو درخواست کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قبرستان کے لیے لیٹر ہے پھر. ٹھیک ہے, میں آپ کو سارے دے دوں گا. اب ایک سیکنڈ مجھے ذرا اس کو ختم کرنے دیں, مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنے دیں جو میں نے بات آپ کے ساتھ شروع کی ہے. دیکھیں قبرستان میں وہ سارے ہم نے قبضے ختم کرائے ہیں. ٹھیک ہے, قبضے ختم کرا کے اس کی 4 دیواری مینٹیننس کرائی ہے. اس میں 2 عدد بورڈ تھے, جو بی او کیو تھا, جو ورک آرڈر تھا ان کا, اس کے مطابق ہم نے اس کو کروایا ہے. اس کے لیے ہم نے ٹرانسفارمر کے لیے اپلائی کرایا ہے, ٹرانسفارمر تاکہ بجلی لگے کم از کم. لائٹیں ساری ریپیئر کرائی ہیں. اور بیسیکلی جو ٹھیکیدار صاحب تھے ان کی جو پیمنٹ تھی سیکیورٹی کی مد میں وہ سٹک ہوئی تھی. ہم نے بہترین طریقے سے ان سے جو پینڈنگ کام تھے وہ ہم نے کرائے. معذرت کے ساتھ یہ سارے معاملات 1 منٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی جو معاملات چل رہے ہیں انہیں تھوڑا اس بارے میں بات کریں. مطلب کہ جو روڈ بن رہا تھا وہ تو چلے, ابھی الحمدللہ مسائل حل ہو گئے. نہیں ایسے نہیں, بات آپ نے کرنی ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات آ گئی ہے مسائل میں, قبر کی بات ہے. جب قبر کی بات ہوئی ہے, سب سے پہلے وہاں پہ پہنچنے والا میں بندہ تھا. میرے ساتھ قاری ادریس حقانی صاحب تھے, میرے ساتھ راجہ فراد عباسی صاحب تھے, اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا. قبر کی حد تک اگر ان بزرگوں کی قبر ہوئی ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, بزرگ تھے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اعتراض یہ تھا کہ خوش نصیب بھی ایک بزرگ آدمی ہے ہمارے علاقے میں تدفین. اعتراض یہ تھا کہ اس قبر کو مزار, لائبریری یا کچھ اس طرح, مطلب قبرستان کی باقی جگہ کو ضائع نہ کیا جائے. سب سے پہلے کھڑے ہونے والا وہاں پہ میں تھا, قاری ادریس حقانی صاحب تھے, راجہ فراد صاحب تھے. پھر باقاعدہ وہاں پہ ایس ایچ او جو تھے ایئرپورٹ جواد شاہ صاحب آئے ہیں, وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ کوئی 4 دیواری نہیں ہوگی. اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے چلے. ابھی تک اس پہ یہ پوزیشن ہوئی کہ پھر انہوں نے, چونکہ یہ جگہ مین بیسک چیز ہے کہ یہ قبرستان کی جو جگہ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا فنڈ لگا دیا گیا ہے, لیکن قبرستان کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی. جب کوئی بھی محکمہ مال میں جگہ قبرستان کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے, غیر ممکن قبرستان آ جاتا ہے, پھر اس جگہ پہ نہ کوئی سیل کر سکتا ہے نہ پرچیز کر سکتا ہے. پھر وہ جگہ کمپلیٹ قبرستان کی ہوتی ہے, چاہے جس مالک نے دی ہے وہ بھی دوبارہ کچھ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا. اب ہماری لا علمی میں مطلب ہمیں نہیں پتہ تھا, جو بزرگ تھے ان کے وارثان نے ایک لیٹر لکھوایا پنجاب گورنمنٹ سے کہ ہم یہاں پہ 4 کنال پہ لائبریری اور مسجد بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں 200 کنال قبرستان کی جو جگہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نہ پہلے تھا, نہ اب ہے, نہ آئندہ ہوگا. اس کے بعد یہ ہوا, اہل علاقہ کچھ لوگ ہیں جو سیاست کر رہے ہیں قبرستان کے ایشو پہ. سیاست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ پہلے کہاں تھے جب لوگوں نے اندر گھر بنائے ہوئے تھے. اگر وہ سیاست نہیں کر رہے تھے تو پہلے ان کو قبرستان نظر کیوں نہیں آیا؟ جب ایک دیگ تیار ہو گئی, پکا کے بہترین قسم کی بن گئی, اب اس پہ 2 ایمبولینسز ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. 2 بسیں تھیں اس وقت کے ریٹ کے لیے, اگر اس وقت اگر آتی تو وہ 2 بسیں تھیں, میت بسیں اس قبر. لیکن اب چونکہ ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو اب ایمبولینسیں جو ہیں وہ 2 ایمبولینسز اسلام آباد میں پہنچ چکی ہیں, تیار ہو رہی ہیں, ان کو اسٹریچر وغیرہ لگا رہے ہیں. میں 2 ماہ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا, میں یہاں پہ موجود نہیں تھا کسی سلسلے میں, پچھلے ویک میں آیا ہوں, آپ سے میرا رابطہ بھی رہے. وہ 2 ایمبولینسز بھی آئیں گی انشاءاللہ جو اس قبرستان کی ملکیت ہیں, اس قبرستان کے اس اسکیم میں موجود تھی. جن کا آپ سیاست کا نام لے رہے ہیں, اگر یہ لوگ وہاں سیاست نہ کرتے نہیں تو آج تو وہ روڈ دیکھیں نہیں 2 طرح کی چیزیں ہیں. میں 2 چیزیں, آپ چیزوں کو مکس مت کریں. سیاست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی قبرستان تھا جب لوگوں نے وہاں پہ گھر بنائے ہوئے تھے, پلاٹ بیچ رہے تھے. اس وقت ان لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ابھی جتنے بھی بھائی میرے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو روڈ کے مسئلے میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں.
جناب مظاہر حسین شاہ صاحب ہیں، جناب قاری ادریس حقانی صاحب ہیں، اور جناب تاج عباسی صاحب ہیں، اور باقی کافی اہل علاقہ جو تھے. دیکھیں روڈ بھی انہوں نے بہت بڑی زیادتی ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جو بھی معاملہ ہوا ہے وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں. میری مظاہر حسین شاہ صاحب سے فون پہ پراپر کنورسیشن رہتی تھی کیونکہ کیس انہوں نے کیا ہوا تھا عدالت میں، اور میرے ساتھ وہ ان ٹچ تھے. اور بلکہ میں نے انہیں یہاں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو دھرنے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کسی قسم کی خدمت کی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان میں سے انہوں نے بغیر کسی پرمیشن کے، ہمیں نہیں پتہ، اب وہ بھی ٹیکنیکل ایشو پہ آپ جائیں تو بات وہیں پہ آ کے رکے گی. بات کہاں پہ آ کے رکے گی؟ اب اگر یہ زمین 200 کنال قبرستان کے نام ہوتی تو کوئی پرمیشن ہی نہیں لے سکتا، ماں سوائے قبر ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ دور حکومت میں قبرستان کے نام وہ کروا جاتے، چونکہ پنجاب گورنمنٹ کا اتنا پیسہ لگا ہے، اور پھر جو پہلے لیٹر آیا ہے وہ بھی لیٹر آیا ہے اسی وجہ سے کیونکہ قبرستان کے نام جگہ نہیں ہے. ابھی بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے بٹ اس کا لیگل نہیں ہمارے 3 سال نہیں گزرے، 3 سال گزرے ہیں جو اس کے لیے ایک پروسیس ہے. اب ٹرانسفر دیکھیں، ایک تو اسکیم جو تھی وہ اس وقت بنی تھی، پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، اس میں فنڈ لگا اتنا زیادہ، پھر اس کو ادھورا چھوڑا گیا ہے. اب ایک لیٹر چل رہا ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ حاجی صاحب نے اجازت دے دی ہے جناب، اور کمیٹی کو کوئی اعتراض نہ ہے. ایک سیکنڈ وہ اس کی بھی اب دیکھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سیاست ہو رہی ہے، اور قبرستان کے نام پہ نہ صرف سیاست کی گئی ہے بلکہ منافقت بھی کی گئی ہے. ایک سیکنڈ، وہ لیٹر ابھی ادھر ہی کہیں ہوگا، اس پہ تو باقاعدہ بھائی صاحب کا نام نہیں میں بتاتا ہوں. یہ لیٹر آ گیا جناب. اب یہ وہ لیٹر ہے، اس لیٹر کو یہاں سے ریڈ لائن کیا گیا ہے، یہ لائن ریڈ لائن کر دی گئی ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لیٹر دکھائیں، اس میں دیکھیں یہ آپ تاہم اس ضمن میں گزارش ہے کہ مذکورہ قبرستان کی 200 کنال اراضی قبرستان کے نام منتقل کی جائے تاکہ دوبارہ آئندہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو. اب مجھے بتائیں یہ سیاست ہے یا نہیں ہے، منافقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز. اب یہ لیٹر کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیٹر سے پہلے جناب حاجی امجد صاحب MP صاحب خود چل کے جناب تاج عباسی صاحب کے گھر گئے ہیں، وہاں پہ قاری ادریس صاحب، مظاہر حسین شاہ صاحب اور تاج عباسی صاحب، شیخ حمید صاحب، یہ سارے لوگ موجود تھے. ہماری جو ٹیم ہے، ملک عظیم صاحب، جنداز صاحب، خادم کھوکھر صاحب، ماد مرزا، باقی جو بھی ہماری پوری ٹیم ہے جو PTI کی، یہ موجود تھے. ان سے مذاکرات کیے گئے کہ اس قبر کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے. انہوں نے کہا جناب ہمیں 200 کنال قبرستان کی زمین پوری کر کے دی جائے، باقی یہ قبر بنائیں، مزار بنائیں، جو کرتے ہیں کریں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا سن لیں میری بات، یہ ان کا مطالبہ تھا. اس کے بعد حاجی صاحب نے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی، انتظامیہ سے کہا کہ جناب آپ 200 کنال قبرستان کا میئر کر کے پورا کریں. پھر انتظامیہ نے موقع پر آ کر پھر دوبارہ لوگوں کے گھر گرے ہیں. یہ ابھی تقریباً 2-3 ماہ پہلے، اس کے بارے میں علم ہے آپ کو؟ 10 لاکھ روپے حاجی صاحب نے دیا تھا دوبارہ، میں وہی بتا رہا ہوں نا. پھر لوگوں کے جو قبضہ ہوا تھا گھر گرے ہیں، وہاں کے لوگ جو تھے مقامی وہ آئے ہیں، ان سے فہم و تفہیم ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ کلیئر کرا کے 4 دیواری کرا دی گئی. اور وہ دیوار حاجی صاحب نے کہ یار میرے علاقے کا مسئلہ ہے، یہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کیا جائے، بجائے کہ یہاں پہ ایک فتنہ فساد بنے، معاملات خراب ہو. دیوار کے لیے 10 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا. اب جیسے ہی وہ دیوار کمپلیٹ ہوئی، اب پھر ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ 200 پوری ہو، 200 کنال. اس کے علاوہ 200 کنال کے بعد یہ اپنی دیوار لگائیں، 4 کنال جو ان کی ہے اس کو قبرستان کی حدود سے باہر کریں، اس کا کوئی راستہ قبرستان کے اندر نہ ہو، ان کا باروبار بار گیٹ ہو، یہ اپنے آئیں جائیں جو مرضی ان کے معاملات. چور صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ بھی مصروف ترین شخصیت ہیں، کوئی اہم پیغام لاسٹ میں آپ دیں قبرستان کے حوالے سے. آپ یقین دلاتے ہیں 5 جون کونسل کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ جو 200 کنال زمین پہ قبرستان ہے، یا آپ کو 200 کنال پورا ملے گا. کسی قسم کے یہاں پہ دربار یا لائبریری یا روڈیں نہیں نکلیں گی، جو زمین جائے گی اس کے متبادل ہمیں زمین ملے گی. نہیں دیکھیں جی، ایک انگلش میں محاورہ ہے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. یہ بندر تماشا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندر تماشا ہوتا رہے نا، کچھ بھی نہیں ہونا اس سے. ہمارے MNA جناب شیخ راشد شفیق صاحب، انہوں نے ہر مسئلے پہ
بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرایا. حاجی امجد صاحب MP انہوں نے بیٹھ کے ہر مسئلے کو ٹیبل ٹاک سے حل کرایا. چونکہ میں کراچی تھا، حاجی صاحب عمرے پہ تھے. ان سے پوچھیں یہ ادھر بیٹھ کے 20 دن تقریریں کرتے رہے ہیں، یہ کیوں نہیں گئے MNA صاحب کے پاس؟ جس دن گئے ہیں اس سے تیسرے دن جناب MNA شیخ راشد شفیق صاحب نے SPD کو اور اس محکمے کو، ادارے کو بلا کے، علاقے والوں کو بلا کے DC آفس میں ان کی میٹنگ کروائی. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جی مگر اس سے 2 دن پہلے تک روڈ تو نہیں بن رہی تھی. اگر دھرنے والے نہ بیٹھتے تو روڈ تو کمپلیٹ ہو جانے تھے. دیکھیں دھرنے والوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے ہی روڈ انہوں نے نکالنا شروع کی، اب انہوں نے روڈ کیسے نکالی؟ چونکہ جگہ CDA کے نام ہے، انہوں نے CDA سے ایک لیٹر لکھوا لیا. ان کو موقع کی نزاکت کا پتہ نہیں تھا، لیٹر لکھوا کے انہوں نے روڈ نکالنا شروع کی. بالکل میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں جتنے اہل علاقہ غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ پورا دن پوری رات وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، بارش میں بھی. ایون میں 24 گھنٹے ان ٹچ رہا ہوں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن اسی وقت جب ان سے معاملات ہوئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہماری آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہم یہاں پہ ورک نہیں کریں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ وہاں پہ نہ جاتے تو انہوں نے وہ روڈ پکی کر دینی تھی. اب اینڈ کیا ہوا؟ جو ہمارے مطالبات تھے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ رستہ چاہیے، آپ کی پیچھے 325 کنال زمین ہے، آپ رستہ لیں، جتنے رستے میں زمین آئے گی اتنی زمین آپ ہمیں پیچھے سے دے دیں. اس بات پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہمارا. میرے پاس وہ ایگریمنٹ بھی پڑا ہوا ہے گاڑی میں، دستخط ہو گئے ہمارے بھی. ہاں وہ میں نے دیکھا ہے آپ کو. تو وہ الحمدللہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. ابھی آپ اہل علاقہ کو جو 5 یونین کونسلیں انہیں یقین دہانی کراتے ہیں بے انشاءاللہ کسی قسم کے آپ دیکھیں جی یقین، میں نے آپ کو کہا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آگے حاجی صاحب نے اگر 10 لاکھ روپیہ دیا ہے دیوار لگانے کے لیے، قبضہ ہٹوایا ہے، اسی لیے ہٹوایا ہے جب تک 200 کنال قبرستان کی پوری نہیں ہوگی تب تک ہم نے 1 انچ پہ بھی کمپرومائز نہ کیا ہے پہلے، نہ اب کریں گے. قبر والا مسئلہ تھا، اس کے بعد جب یہ روڈ والا مسئلہ ہوا، حاجی صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، میں کراچی تھا، حاجی صاحب عمرے پہ تھے، شیخ صاحب یہیں پہ تھے، لیکن ان میں سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. جیسے ہی کانٹیکٹ ہوا دوسرے دن وہاں پہ میٹنگ ہوئی، اور الحمدللہ حاجی صاحب اور شیخ راشد شفیق صاحب کی ایفرٹ سے پورے کی پوری زمین وہ دیں گے، اور وہ پہلے دیں گے، دیوار کے اندر شامل کریں گے. یہ بھی میں نے انہیں کہا ہے، میں نے کہا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور آپ دیوار اٹھا کے پیچھے لے جائیں. وی ڈونٹ نو کہ آپ نے 5 کنال دی ہے، کتنی دی ہے. ہم اس کو پورا میجرمنٹ کروائیں گے، جو آپ دے رہے ہیں، جو ہم سے لے رہے ہیں، اور اس کے مطابق پہلے آپ نشان لگائیں، ہم اس کو میئر کرائیں گے، اس کے بعد پھر ہم دیوار اٹھوا کے آپ کی پیچھے لے کے جائیں گے. پہلے چور صاحب ڈوک منشی خان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جی پانی کا مسئلہ صرف ڈوک منشی خان میں نہیں ہے، اس پوری بیلٹ میں پانی کا مسئلہ ہے. چکلالہ، شاہ فیصل، ڈوک منشی، رحمت آباد میں بھی ہے پانی کا مسئلہ. وہاں بھی نظام نہیں چل رہا، CBO کا غلط نہیں وہ غلط چل رہا ہے، اس میں کافی چیزیں اوپر نیچے ہیں. اب میں اس پہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ پھر وہ بات آ جاتی ہے سیاست در سیاست کی. الحمدللہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہے، نہ کریں گے. آپ نے پانی کا مسئلہ تو بتایا ہے، لیکن آپ نے گیس کے مسئلے پہ بات نہیں کی. 1400 اچھا بعد میں پانی والا مسئلہ دیکھیں جی، جیسے ہی ہماری حکومت آئی ہے ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں اس بارے میں، اور جو پریکٹیکل کوششیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیوب ویل جو واسا کا سروے ہے اس پورے علاقے کا، وہ یہ ہے کہ اس پوری بیلٹ میں زمین کے نیچے پانی نہیں ہے. اب حاجی صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی جیب سے ٹیوب ویل کے لیے پیسے دوں گا جہاں پہ پانی ہوگا، آپ ٹیوب ویل کرائیں، پانی آئے میں پیسے دوں گا. ریل ویو جو ریلوے سوسائٹی ہے جو نیچے ریمان ٹاؤن، ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ، ذیشان بھائی ہیں، ان کے محلے میں ایک بزرگ ہے سرفراز صاحب، پورے سب لوگوں نے، انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ ٹیوب ویل کرائیں گے. ہم نے کہا جی آپ ٹیوب ویل کروائیں، اگر پانی آتا ہے آپ کا ٹیوب ویل میں تو وی ول پے یو دا منی، چاہے 75 لاکھ ہے، کروڑ ہے، جو بھی سو اینڈ سو. انہوں نے وہاں پہ ٹیوب ویل کروایا، ٹیوب ویل فیل ہو گیا کیونکہ پانی نہیں ہے. واسا کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر پانی آئے، ابھی بھی آواز ہے، پانی آئے تو حاجی صاحب کی آواز ہے کہ میں جیب سے اپنی پاکٹ سے پیسے دے دوں گا، آپ ٹیوب ویل کرائیں. پانی چور صاحب 18 انچ کی لائن ڈوک منشی میں سے گزر کے آپ کی کوٹھا کلاں جا رہی ہے اور بہت پانی ہے اس میں،
وہ 18 इंच की लाइन किसने दी थी? जो नसार अली खान ने दी थी। बिल्कुल दी थी। जी। तो फिर तब किधर थे ये लोग सारे? जी, तब भी लोगों ने नहीं। बड़ा एहतजाज किया। कौन था किधर यूसी एहतजाज? चेयरमैन डॉक मुंशी? दोस्त मोहम्मद था। तो फिर सर जी चले उन्होंने नहीं किया, आप काम हमने करते किया हैं। ना। नहीं देखें, आप बात वो करते हैं। अब बात ये है कि जो कोठा कलां में लाइन आई हुई है उसका बाकायदा सर्वे हुआ है। वो कोठा कलां नहीं है, वो कोठा कलां और मोरगा है, 2 यूनियन काउंसिलें हैं पूरी। जी। उस सर्वे के मुताबिक उतने ही ट्यूबवेल लगे हैं, उतने ही वाटर टैंक बने हैं, और उस सर्वे के मुताबिक उन ट्यूबवेलों से इस आबादी को पानी दिया जा रहा है। अब ये सिर्फ डोगमुंशी से लाइन नहीं गुजरती है, ये लाइन चलती कहाँ से है? गोरी टाउन से। ललियाल आया रास्ते में, वहाँ पे भी पानी है? नहीं है। चकलाला आता है रास्ते में, वहाँ पे पानी है? नहीं है। साद शाह फैसल कॉलोनी टच है, वहाँ पे पानी है? नहीं है। डोकमुंशी आया, डोकमुंशी में पानी है? नहीं है। जहाँ से ये आगे गुजर के ये किस किस को आप पानी देंगे? सर जी मगर नहीं दे सकते इतना। ये नहीं, तो ये दोस्त जनाब मोहम्मद साहब की नहीं 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 देखें, आप बोले, आप क्या कह रहे दोस्त मोहम्मद साहब तो कह रहे थे जब लास्ट टाइम तक हम कोशिश लगे रहे, हमें जगह नहीं मिली, बल्कि ये कोई टंकी बनाने के लिए जगह नहीं मिली। जी जी, लोगों की जगह इतनी वहाँ पे ज़ाया हुई हैं, जो सरकार की जगह है तो जगह नहीं मिली। 500 कनाल पे बन गया है अपना पूरा प्रोजेक्ट, ये कब्रिस्तान बना है, पार्क बना है और स्टेडियम बना है, तो जगह नहीं मिली। एक टैंकी कितनी सी होती है? हमारे राजा मुमताज़ साहब हैं, वो कहते हैं आपने, अभी कल उनके पास मशीन गई है ट्यूबवेल के लिए, उन्होंने कहा मैं ज़ाती तौर पे जगह देता हूँ राजा मुमताज़ बाजी साहब ने, 4 मरले चाहिए, 5 मरले चाहिए, आप ट्यूबवेल करें, टैंकी के लिए चाहिए मैं दूंगा। जगह नहीं मिली, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? ये कोई मानने वाली बात है? नहीं, ऐसी बात ना करें। देखें, जो स्कीम होती है जिस इलाके के लिए होती है, वो उस इलाके की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के दी जाती है। अभी कोई पानी का चांस जनाब, आप एक चैनल चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 60 करोड़ रुपया शेख राशिद शफीक साहब ने दिया है, जो टेंडर हो चुके हैं, जिसकी सिर्फ एनओसी का मसला है। कल हमारा एक जलसा था चौधरी बाबर साहब के रेलव्यू में, उसमें उन्होंने तफसील बताई है। इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं इस महीने तक एनओसी क्लियर करवा लें इंशाल्लाह। उसके अलावा पानी के लिए मैं आपको बताऊं, फिर हमने हाजी साहब ने अपनी पॉकेट से छोटे बोर कराना शुरू किए हैं। पहला बोर हमारा हुआ है उधर ही रेलव्यू में, जहाँ पे उनका ट्यूबवेल फेल हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, बोर चल रहा है, छोटा बोर, वो अपनी पॉकेट से आई साहब। दूसरा बोर हमने कराया है जनाब कच्ची आबादी की एक मस्जिद में, वो बोर नाकाम हो गया है, छोटे बोर में पानी नहीं आया। तीसरा बोर हमने कराया है आपके डोकमुंशी में, आर्मी कॉलोनी में, जो फेल हुआ है, छोटा बोर। और हमने नहीं कराया, अहले इलाका से कहा है कि आप अपना बंदा बुला के पूछें जहाँ पे पानी है वहाँ पे कराएं, वो भी फेल हुआ है। फिर हमने जो चौथा या 5वां बोर कराया है, वो हमने फिर कच्ची आबादी में कराया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के करम से कामयाब हुआ है और वो चल रहा है। फिर एक बोर हमने मलागोसिया में उस साइड पे कराया है, डोकनवर में, मस्जिद का बोर था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इतना कामयाब नहीं हुआ, छोटा बोर, वो चल रहा है। ये बोर वो है जो सिर्फ मैं डोकमुंशी का आपको बता रहा हूँ। आज से पहले कोई अवामी नुमाइंदा आपको अपनी पॉकेट से क्या, अच्छा मुझे एक चीज़ का जवाब दें, आपने इस यूसी की हालत देखी हुई थी? यूं करके भी आप नहीं चल सकते थे। इन 3 सालों में कितनी गलियां, कितनी नालियां, सड़कें बनी हैं। क्यों है? क्योंकि 30 सालों में पूरी यूसी कच्ची रही है, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियां बनाई गई हैं। नहीं सर, सरकारी पहले राजा शारद के दौर में तरक्याती काम हुए, बिल्कुल हुए, और अभी तक जो अंदर गलियां बनी हुई हैं उन्हीं के दौर की बनी हुई हैं, और ठीक बनी हुई हैं, अच्छा मटेरियल यूज किया है। अभी आपके जो पीटीआई ने काम किया, एक डोकमुंशी की मेयर रोड डाली है, या चंद गलियां आर्मी कॉलोनी की इन्होंने डाली है, ठीक है। अभी मैं वार्ड नंबर 4-5 का रह हूँ सर, ये आप वहाँ जाए गलियों के हालात देखें। डोकमुंशी में एक जो है वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हमारे अंडर नहीं आता, उसको छोड़ दें आप। वार्ड नंबर 4-5 हाँ, एक सेकंड, ये पूरी लिस्ट है जनाब, ये आपकी डोकमुंशी की है, ठीक है। ये यूसी 78 की पूरी लिस्ट है, जो काम हुए हैं। वो चौधरी बाबर साहब ने जो कल जलसा कराया, चौधरी बाबर साहब सर जी, अभी उन्हें देखें, वो कच्ची आबादी में देखें, मैं बताता हूँ ना, आप गए हैं राजा मुमताज़ साहब का, आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने आपको बताया है कि कौन कौन से काम हुए हैं उधर? सर जी, आर्मी कॉलोनी की जो गलियां बनी है वो भी आपने, अच्छा, वो पुली, हाँ जी, वो पुली भी बनी है आपकी। फिर उसके अलावा कच्ची आबादी में
ہم جو پہلا جلسہ میٹنگ کی تھی ہم نے، وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہاں پہ پلی کا مسئلہ تھا. کچی آبادی کی بھی گلیاں آپ کی بنی ہیں، آپ کی گلیاں بنی ہیں، ڈوک جابا کی بھی گلیاں بنی ہیں، افضل ٹاؤن کی گلیاں بنی ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈوکمائی سرور کی گلیاں بنی ہیں. سر جی جو وارڈ نمبر 4-5 چھوڑی وہاں سے آپ کو شکست ہوئی، اس وجہ سے آپ نے ان گلیوں پہ کام کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم نے تو نہیں چھوڑی. وارڈ 4-5 جو ہے وہ ابھی میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں، ایسی گلیاں ہیں وہاں سے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے پانچوں اٹھا کے بھی نہیں گزر سکتے. ہاں اس ٹائم بھی یہ موجودہ صورت نہیں، اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1-2 وارڈیں جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ پی پی 11 میں ہے. نہیں سر، پی پی 13 میں وارڈ نمبر 4-5 نہیں. پھر دیکھیں ہمارے پاس تو جو ہمیں اپلیکیشنز آتی ہیں ہم ان پہ دیکھتے ہیں، ان پہ ورک کرتے ہیں، ان پہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں. عبداللہ نے کوئی اپلیکیشن دی بھی ہوگی آپ کو؟ نہیں، سہیل عبداللہ نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی. کوئی دو اپلیکیشن. مین گلیاں، ایک ڈوبموشی سے جو مین روڈ سے نیچے گلی جاتی ہے خواجہ ابرار والی گلی، ایک اس گلی میں، دوسرا شہر کے دوسرے گیٹ کے بالکل سامنے گلی جاتی ہے، اس گلی میں سے آپ گزر نہیں سکتے. وہ جو چھوٹی گلی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گلی انہوں نے مجھے بتائی ہے جناب فراد عباسی صاحب نے، ٹھیک ہے. فراد عباسی وہ گلی، بلکہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ بڑی چھوٹی سی گلی ہے، اتنی بڑی گلی بھی نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں ہے، وہ چھوٹی گلی ہے، تنگ گلی ہے، چھوٹی گلی ہے، اور لمبائی چوڑائی بھی اس کی کم ہے، ٹھیک ہے. وہ مجھے راجہ فراد عباسی صاحب نے بتائی ہے، لیکن جب انہوں نے بتائی ہے اس کے بعد ابھی تک ہمارے فنڈز نہیں آئے. جیسے ہی فنڈز آتے ہیں ہمارے ایم پی اے فنڈ ابھی تک نہیں آیا، جیسے ہی ہمارا فنڈ آتا ہے انشاءاللہ ہم وہ گلی بنائیں گے اس میں. لیکن بتائی مجھے کب ہے؟ یہ ابھی پیچھے 3-4 مہینے پہلے یہ راجہ فراد عباسی صاحب نے مجھے بتائی ہے. چھوٹی سی گلی ہے اور اس میں بڑی بری حالت ہے، اس میں سیوریج کا بھی ایشو ہے. سر وارڈ نمبر 4 میں 5 میں بہت ساری گلیاں ایسی ہیں، میں وہ ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، ہو سکتا ہے میرے پاس ابھی یہاں پہ موجود بھی ہو، وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں باقاعدہ. نہیں دیکھیں محترم، میری بات سنیں، ہمیں 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے حکومت میں آئے ہوئے. میری آپ سے آج کتنی ملاقات ہے؟ پہلی ملاقات ہے جی. پہلی ملاقات. تو مجھے یہ بتائیں، آپ یہ چیز بتائیں کہ ابھی آپ چینل پہ انٹرویو کرتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں آپ گلہ تب کر سکتے ہیں جب آپ نے مجھے ملاقات کی ہو. نہیں، کون سے نمائندگی؟ کون سے؟ راجہ ممتاز صاحب تو آپ نے راجہ، ہاں تو پھر کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سہیل عبداللہ نے کیا کام کیا ہے سر، باقی لوگوں نے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ہمارے، میری سن لیں، میں وہی آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو نمائندے ہمارے، ہمیں جو ابھی آپ نے وہ گلی بتائی ہے، میں نے آپ کو اس کا ملے وقوع بتا دیا ہے کہ وہ تنگ گلی ہے، چھوٹی گلی ہے، اس میں سیوریج کا بھی ایشو ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے. یہ ڈوکموشی کے مین جو ڈخانے والی بڑی گلی، مجھے پتہ ہے، مجھے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مجھے اپنا راجہ ممتاز صاحب کے بھائی جو ہے راجہ فراز صاحب نے یہ گلی بتائی. نہیں، ابھی ان کی غلطی نہیں ہے نا. دیکھیں ابھی فنڈ کی بات ہے. اب ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، گورنمنٹ ہمیں کوئی پیسہ ڈائریکٹ کیش ہمارے اکاؤنٹوں میں نہیں آتا. اس کی ترتیب ہے، ایک ایس او پی. ایس او پی کیا ہے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کا یہ فنڈ ہے، آپ اپنے منصوبے دیں، ہم بتاتے ہیں فلاں 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 گلیاں ہیں، اس کے مطابق وہ ٹینڈر کرتے ہیں. ٹینڈر ہوتا ہے، اس کے لمبائی چوڑائی کے مطابق اس کی اماؤنٹ رکھی جاتی ہے، پھر ٹھیکیدار اس پہ بیٹ کرتے ہیں، اس میں جو کوالیفائی کرتا ہے وہ بندہ وہ گلی بناتا ہے. اب اس پروسیس کے لیے 3 سے 4 مہینے 3 سے 4 مہینے کا یہ پروسیس ہے. فنڈ آئیں گے، آنے کے بعد ٹینڈر ہوں گے، پھر ہم وہ منصوبے دیں گے، منصوبے اس کے مطابق وہ گلیاں پیمائش ہوں گی، پھر ان کے ٹھیکیداروں کو الاٹ ہوں گی، پھر ٹھیکیدار آئے گا، پھر ہم کہیں گے جناب یہ اشفاق صاحب نے دیا، یہ کامران صاحب نے دیا، آپ ان سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو ابھی وہ ایک پورا، ابھی یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں یہ نوٹ ڈاؤن ہے. انشاءاللہ آپ کے دور حکومت میں یہ مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں جی مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ 30 سال کے مسئلے آپ کہیں کہ 5 سالوں میں حل ہو جائیں، وہ نہیں ہو سکتے. جو ہوئے ہیں تو ڈوکموشی میں جتنے لگے وہ تو مثال نہیں، کون سے پورے. دیکھیں یہ آپ کو میں ایک چیز کلیئر کروں، 21 کروڑ کا آپ کا ڈبل روڈ کا پروجیکٹ تھا. کتنے کا؟ 21 کروڑ کا. میں مانتا ہوں ان کا پروجیکٹ تھا. دیکھیں میرے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. 21 کروڑ کے اس پروجیکٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ وہ پروجیکٹ پورا ہوتا. جیسے ہی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے، اس پروجیکٹ پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، بہت زیادہ ورکنگ کی گئی ہے. 44 کروڑ روپیہ اس گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے. اب دیکھیں پیسے نہ دیں، تختیاں لگا دیں آپ، تو کام ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا نا. اب اس 21 کروڑ سے وہ 44 کروڑ پہ گیا ہے. 44 کروڑ بن گیا نا. اب
1400 میٹر کی لائن، وہ بھی چوئی نثار صاحب کا پروجیکٹ تھا سوئی گیس والا جی. نہیں، یہ تو آپ تو یہ کدھر تھے؟ سوئے ہوئے تھے. کیوں نہیں کسی نے یہ اتنا بڑا کام کیا؟ ابھی جو آپ کی ڈوک منشی میں انٹرنل لائنیں بن رہی ہیں، ڈل رہی ہیں، کم از کم 20 کلومیٹر 24 کلومیٹر کی جو سروس لائنیں ساری ڈل رہی ہیں، وہ کس کا پروجیکٹ ہے؟ جو قبرستان، نہیں ایک سیکنڈ نا، جو قبرستان بنا ہوا ہے وہ قبرستان پہلے کسی کو کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ قبرستان کے نام زمین کیوں نہیں گئی؟ قبرستان کے نام اگر اسکیم الاٹ ہوئی ہے، پیسہ لگایا یہ گیا ہے. ڈوک منشی کی سمجھے ساری آبادی آپ کے ساتھ ٹچ، اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سر، مہربانی کرو اسے ٹرانسفر کروا دیں ڈوک منشی. دیکھیں، آپ کے کہنے کے علاوہ بھی ہم اس پروسیس میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے علاوہ بھی ہماری پوری ٹیم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس 200 کنال کو ہم ٹرانسفر کروائیں. دیکھیں، لیگل ایشوز ہوتے ہیں. اب وہ زمین ہے CDA کے نام پہ، اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کے لیے ایک پروسیس ہے پورا، ٹھیک ہے. اس پروسیس کو ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں، زور لگا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ٹرانسفر ہوگی، اور 200 کنال پہ 2 انچ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں 200 4 5 7 10 کنال ہم کروا لیں گے انشاءاللہ، اگر وہاں پہ گنجائش بنی وہ ہو جائے، لیکن 200 کنال پہ کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں. سر، یہ ڈسپینسری آپ نے اعلان کیا تھا ڈوک منشی خان کے لیے، جی، تو اس کا کیا بنا؟ ڈسپینسری کے دیکھیں جی، پیسے آئے ہوئے ہیں، پیمنٹ آئی ہوئی ہے. راجہ فراز صاحب ہمارے ساتھ تھے، راجہ ممتاز صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم نے وہ علاقہ وزٹ کرایا ہے وہاں پہ ان کو. اب وہاں پہ ہمیں جو ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، کہ 5 کنال جگہ جو بھی محکمہ یا ادارہ دے گا، وہ محکمہ یا ادارہ ہیلتھ محکمے کے نام کرائے گا، تو ہم اس پہ کنسٹرکشن کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آلریڈی جناب حاجی امجد صاحب، جناب MNA شیخ راشد شفیق صاحب نے ابھی 3-4 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے، تو اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو CDA کی جو زمین پڑی ہوئی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، اور دوسری پنجاب گورنمنٹ کی جو کچھ لینڈ ہے جو ٹرانسفر ہو گئی تھی، اس میں سے جو بھی جگہ ہمارے لیے سوٹیبل کوئی ہوئی وہ ہم انشاءاللہ پراپر پروسیس کروا کے. تو دیکھیں، عرصہ تو میرے بھائی، اب ڈوک منشی کب سے بنا ہوا ہے؟ 47 میں پاکستان بنا ہے، اس وقت تک آپ میں سے کسی کو بھی عرصے کا یاد نہیں آیا. اب آپ اگر کہیں کہ 50 سال 70 سال کے کام 3 سالوں میں ہو جائیں، وہ تو دیکھیں ایک پروسیس ہے نا. تو ٹوٹی ہوئی ہے تو دیکھیں نہیں چلے گئے، کدھر سے پانی چلا؟ آپ کے ذریعے اگر وہ کام ہوتے ہیں تو ہم تو دیکھیں 60 کروڑ کا پروجیکٹ آپ کو پانی کے لیے ان یوسیوں کے لیے دیا ہے نا 3 سالوں میں. سر حل ہوگا تو نا، ٹھیک ہے. نہیں ہم یہ ریکویسٹ دیکھیں، وہی بات ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں اگ لگیوں مینی وسدا. آپ کو ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ حل کتنی چیزیں ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. پہلے اس طرح آپ کے پاس عوامی نمائندگی جو تھے وہ آتے تھے. سر، جو بڑا مسئلہ ہمارا حل ہوا ہے سوئی گیس کا ہے ابھی تک آپ کے دورے کو. پانی بھی انشاءاللہ حل ہوگا. اس کے علاوہ جو مین جو اس لوگوں کو ٹینشنیں مجبوریاں تھی وہ ابھی تک اسی طرح پڑی. کون سی ٹینشن ہے؟ یہ پانی والا اسی طرح مسائل ہے، صفائی والے مسائل ٹھیک نہیں ہے. آپ کو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ زمین کے نیچے پانی نہیں ہے. چھوٹا بور کتنا سا ہوتا ہے، اس میں پانی نہیں آ رہا، تو پانی کا حل ہے نا. حل کیا ہے؟ نثار علی خان وہاں سے شکریال سے پانی لے کے آ سکتا ہے تو آپ کے لیے تو مشکل نہیں جناب. اس کا آج واسی تو وہیں سے لے کے جناب اس کا پروسیس ہے نا. میں نے آپ سے یہی عرض کی ہے کہ شیخ صاحب نے پیسے، مین چیز ہے آپ کو فنڈ دینا. 60 کروڑ روپے کا فنڈ کوئی چھوٹا فنڈ نہیں ہے. انہوں نے ایفرٹ کیا، ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا فنڈ ان یوسیوں کے لیے پانی کی مد میں دیا. اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. اب ایک پروسیس ہے، جو گورنمنٹ کا پروسیس ہے، CDA سے اپروول لینی ہے، وہاں پہ جگہ الوکیٹ کرنی ہے، جو بھی معاملات ہیں. شیخ صاحب نے کل اپنی تقریر میں کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر مجھے امید ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دور حکومت میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے گا. اب دیکھیں، منشی خانہ میں ہائی اسکول نہیں ہے ابھی تک. کالج تو بنا ہوا ہے، پرائمری اسکول بھی ہے، مگر ہائی اسکول نہیں. آپ کے کالج میں ابھی پچھلے دنوں میں تو خیر کراچی تھا جی، وہ ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ کر دی. ٹھیک ہے. دیکھیں، جو چیز تو وہاں پہ موجود ہے وہ تو اس پہ شیخ صاحب نے 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے وہاں پہ ملٹی پرپز ہال دی ہے. اس سے پہلے وہاں پہ جو وہاں کی پرنسپل ہیں، بہت نائس، بہت اچھی پرنسپل ہیں، انہوں نے حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے فرنیچر نہیں ہے. حاجی صاحب نے سرکاری فنڈ سے نہیں، اپنے ذاتی فنڈ سے، اپنے ذاتی پیسے سے وہاں پہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی جو ہے وہاں پہ سارا فرنیچر اویلیبل کیا.
جو موجود ہے. صحیح. اب جہاں تک ہائی اسکول کی بات ہے، آپ کی بالکل یہ بجا اور درست بات ہے کہ اس کو ہونا چاہیے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ساری آبادی غریب ہے. وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی رحمت آباد ہے، وہاں پہ دور ہے، بچوں کے لیے جانا بڑا مشکل ہے. دیکھیں آلموسٹ راستہ جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہی ہے. آپ ڈوک منشی سے نکلتے ہیں زیادہ تر لوگ تو غریب آباد رحمت آباد سے گزر کے ہی جاتے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے اگر اسے لیکن پرائمری اسکول کو بنا دیا جائے تو. کس کو؟ نیچے ڈوک منشی میں کالج کے پیچھے بنا ہوا ہے. اس کے پاس جگہ اگر موجود ہے، اگر وہاں پہ ان کے پاس اتنی جگہ ہے کہ مزید کمرے بن سکتے ہیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں جناب MNA شیخ راشد شفیق صاحب سے، جناب حاجی امجد صاحب MP سے بالکل یہ ریکویسٹ کر کے تو یہ میں اس کو انشاءاللہ جو بھی لیگل پروسیس ہوا اس پہ ہم کام کریں گے. اگر ان کے پاس جگہ اتنی موجود ہے، میرے خیال سے ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح کالج آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ، جی ہم تو وہاں پڑھے بھی ہیں، تو پھر جگہ ہے وہاں پہ. ابھی تو خاص یاد نہیں، خیر ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی دیکھیں آپ مجھے صرف یہ دیکھ کے بتائیں، باقی میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر وہاں پہ پاسبلٹی ہے. مین چیز ہوتی ہے کمرے بنانا، جگہ ہونی چاہیے. اگر جگہ ہے وہاں پہ موجود ہے اس اسکول کے اندر، جیسے کہ میں نے دیکھا ہے جو کالج بھی ہے وہاں پہ کافی جگہ ہے، اسی لیے تو وہاں پہ ملٹی پرپز ہال بن گیا. تو اللہ کرے اگر وہاں پہ جگہ ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں آپ سے پہلے آج تک کسی نے اس بارے میں ہم سے بات نہیں کی. یہ آپ واحد شخص ہیں، آپ نے ہمیں بتایا ہے، بات کی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا. میرا آپ سے میں اہم کوئی خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں اپنی 5 یونین کونسلوں کو جو اس ٹائم قبرستان کے حوالے سے تھی، اور بالخصوص ڈوک منشی خان کے لوگوں کو کیا اہم پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، قبرستان کے حوالے سے خوشخبری کیا اور چاہیے. آپ کو بتا دی ہے کہ وہ جو ہے ایگریمنٹ سائن ہو گیا، جب تک وہ جگہ نہیں دیں گے 17 کنال، اس وقت تک ان کو 17 کنال جگہ ہم جو ہے روڈ نہیں نکالنے دیں گے. ٹھیک ہے، وہ جگہ دیں گے قبرستان کی ایک سائڈ سے. جو ہماری پوری متفقہ ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہماری پوری ٹیم شامل ہے، اس کے مطابق ایک طرف سے وہ راستہ نکال سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ سینٹر سے نکالیں. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو بھی ڈوک منشی قبرستان کا مسئلہ ہے، جب تک قبرستان کی 200 کنال جگہ پوری نہیں ہوگی ہم کسی صورت کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. خیر وہ جو روڈ میں جائے گی وہ تو مسئلہ ہمارا آلریڈی الحمدللہ حل ہو چکا ہے. سر نوکریاں نہیں ہیں ڈوک منشی خان کے لوگوں کے پاس، بالکل پڑھے لکھے نوجوان ہیں، مگر دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو مطلب نوکریاں صرف ڈوک منشی کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، پورے پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں. میرے پاس ڈیلی کم و بیش 15-20 اپلیکیشنز آتی ہیں نوکریوں کے لیے. پورے پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مسائل جو ہیں یہ سارے کے سارے ایک ملکی لیول کے مسائل ہیں. سمجھیں اس پہ مہنگائی جس طرح جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اگلے حکومت پھر آپ کو چانس ملے؟ دیکھیں مہنگائی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ تھوڑا کم فہم و شعور رکھتے ہیں. مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے. پوری دنیا میں ہوئی ہے. اچھے بڑے بڑے جتنے بھی ملک تھے ترقی پذیر، وہاں پہ بھی مہنگائی ہوئی ہے. امریکہ جو سپر پاور ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیے ہیں مہنگائی کے. مہنگائی جو کرونا آیا ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے الحمدللہ کہ پھر بھی ہمارے ملک میں وہ حالات نہیں بنے جو دنیا کے بڑے بڑے ترقی. اب دیکھیں جہاں پہ آپ اس طرح کی مطلب بات ہے، اب وہیں پہ آپ صحت کارڈ کی بات دیکھیں. ایک عام بندہ، ایک غریب ہے، مزدور ہے، ریڑھی والا ہے، کوئی بھی ہے، 10 لاکھ روپے تک کا وہ علاج کرا سکتا ہے. 10 لاکھ روپے کا علاج کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں وہ جا کے کرا سکتا ہے، وہ بھی اسی حکومت کا کام ہے. اور اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے نا جی، جب تک جو بندہ بیمار ہے اس سے ایڈمیشن نہیں ملے گا تب تک اس کا علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر پہلے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، آپ ٹیسٹ کروا کے ہیں، وہ بندے کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، 50,000 روپے کے ٹیسٹ کہاں سے کروائے گا اور کیسے جائے گا؟ نہیں میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں 2 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار. اس طرح کی بیماریاں ہمارے علاقے کے لوگ تو دیسی ٹوٹکا بھی کر لیتے ہیں. وہ کوا بڑھا لو، وہ جوشاندہ پی لو، اور 2 ڈسپرین لے لو، اور عموماً وہ لوگ اس کو بادر بھی نہیں کرتے. ممی ڈیڈی لوگ نہیں رہتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب رف اینڈ ٹف ہے. ہو سکتا ہے بندے کو بخار چڑھا ہو، وہ آگے پیچھے گھوم رہا ہو. کرونا کو یہ کچھ نہیں سمجھتے کہ کوئی کرونا شونا نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھو، اللہ دا نام لو. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں مین جو میجر ہے
میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علاج کے لیے لوگ آئے ہیں، اسپیشلی ڈائلسس کے لیے، اور یہ ایسا علاج ہے جو مہنگا بھی ہے اور جو کنٹینیوسلی چلتا ہے، غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک غریب آدمی کو اگر دل کا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، اسٹنٹ ڈلنا ہے 2.5-3 لاکھ روپیہ، وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں آپ اس چیز کی بات کرتے ہیں جو انسان کی نا ایک فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں ادھر ہولی فیملی سول سینٹر ہاسپٹل جائیں، آپ اس بندے سے پوچھیں جو بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، وہ کہے گا دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کے لیے صحت مند زندگی ہے، جو چل پھر سکے۔ اب انسان کی کیا فطرت ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، جن سے نوازا ہے، اس کو وہ نظر نہیں آتی، جو نہیں ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ میں آج آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہمارے اندر حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ فلاں کا وہ کام ہو گیا ہے، میرا نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام دیکھیں، شہادت دے دی انہوں نے، لیکن پانی جب دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو۔ ہم دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیں، جب تک ہمارے اعمال ٹھیک، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہم سے اللہ ناراض ہے۔ آپ قرآن پاک کھولیں، اس میں پڑھیں کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں بارش برساتا ہوں۔ اب زمین کے اندر سے پانی جتنی مرضی سائنس ٹیکنالوجی کر لے، نہیں نکال سکتے، نہیں ہے پانی، کیا کریں گے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہیں۔ صرف اور صرف ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، آپس میں منافقت نہ کریں، ہمارے سارے مسئلے اللہ حل کرے گا۔ اور جدھر دیکھیں گے آج کل آپ مسلمان پس رہا ہے۔ کیوں پس رہا ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ جی چور صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے، کافی سیاسی بات کی، اپنے علاقے کے بارے میں بات کی۔ کوئی اہم پیغام دینا چاہ رہے ہوں ہمارے چینل کی توسط سے اور ہمارے چینل کے حوالے سے لوگوں کو؟ دیکھیں جی، میں نے ایک چیز ضرور نوٹ کی ہے کہ آپ نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ مسائل کو ڈوک منشی کے اجاگر کیا ہے، اور آپ نے دن رات تگودو کی ہے ہر مسئلے میں، اور بہت بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے آپ علاقے کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ لیکن اہم پیغام میرا یہی ہے کہ جو رپورٹنگ ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے، جو پازیٹیو ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو بھی اجاگر کریں۔ مکھی کی طرح آپ زخم پہ جا کے نہ بیٹھیں، اور یہ آپ نے چینل پہ چلانا ہے۔ میں نے جو آپ کو نوٹس کیا ہے، آپ ہمیشہ وہ چیز جو نیگیٹو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں، پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کریں، لیکن آپ کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں خوشی سے سنتا ہوں۔ دیکھیں، تنقید ہر انسان کو سننی چاہیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں۔ کس کے؟ سر میں ان کی قدر نہیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں ہر انسان کی قدر کرتا ہوں۔ سیاسی پارٹی ایک الگ چیز ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہم سب بھائی ہیں۔ جو کام کوئی مخالف بھی مجھے کہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ نورانی محلے میں حاجی شریف صاحب تھے، فوت ہو گئے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی مجھے کال آئی، میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا حاجی شریف صاحب سے میری ملاقات تھی۔ انہوں نے کہا جی چوہے صاحب، میں گیس کے دفتر کھڑا ہوں، 15 سال سے میں نے درخواست دی ہوئی ہے، 14 سال سے ہماری گلی میں لائن نہیں ہے گیس کی، اور یہ گیس والے کہہ رہے ہیں جی کہ حاجی امجد صاحب یا چوہے ناز صاحب کہہ دیں تو ہم آپ کی لائن ڈال دیں گے۔ میں نے کہا جی جس بندے نے آپ کو یہ بات کی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، فون بند نہیں کرنا۔ اس کے پاس گئے ہیں، میں نے کہا آپ اس کا سپیکر فون کھولیں۔ میں نے اس بندے کو کہا، میں نے کہا اگر یہ لائن آپ نے کل ڈالنی ہے تو آج ڈالیں، آج ڈالنی ہے تو ابھی ڈالیں، اگر یہ آپ نے ان سے بات کی ہے۔ پہلے میں نے پوچھا، اس نے کہا کی ہے۔ دیکھیں، ہم کوئی چیز نہیں ہے، آدم سے لے کے ابھی تک بڑے انسان آئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ انسان صدقہ جاریہ، اب دیکھیں جو ایئرپورٹ روڈ پہ 3 برجز بنے ہیں، یہ کچھ چھوٹا کام ہے؟ کتنی حکومت، کتنے لوگ، 70 سے زائد لوگ وہاں پہ مرے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی مہربانی ہے، چیف آف ایئر سٹاف کی مہربانی ہے، وہاں تک سے پرمیشن لی گئی ہے۔
آیا اس وقت بھی ہم جب اس بیلٹ میں گئے ان لوگوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ ہمیں یہاں پہ برج، الحمدللہ 3 برج بن گئے ہیں نا. اس وقت بھی یہ سیاست چمکانے والے کہتے تھے یہ لالی پاپ ہے. 1400 میٹر گیس لائن جب شروع ہوئی ان لوگوں نے کہا یہ لالی پاپ ہے، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، اور یہ لالی پاپ ہے، یہ ہمیں نہیں دی جا رہی، یہ عسکری کو دی جائے گی. کہا گیا کہ نہیں. دیکھیں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے جو مرضی کہے، ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا. میں اپنی پوری ٹیم، جتنی ہماری ٹیم ہے، ہمارے بھائی ہیں ڈوک منشی کے ہیں، رحمت آباد کے ہیں، چکلالہ کے ہیں، شاہ فیصل کے ہیں، جتنی ہماری پوری ٹیم ہے، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی عوامی حقوق کے لیے لڑتے ہیں. اپوزیشن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے جو اپنی ٹیم ہے وہی ہمارے لیے، جب ہمارا کام صحیح نہیں ہوتا، وہ آپ نے دیکھا دھرنے میں ہماری پوری ٹیم شامل ہوئی ہے. سہیل عبداللہ تھا اور نہیں ملک سہیل عبداللہ تھا، ملک عظیم تھا، نہیں ملک عظیم صاحب تھے، جندال خان تھا، خادم کھوکر تھا، راجہ فراد عباسی صاحب تھے، یہ سارے جاتے رہے ہیں، فراز احمد تھا، ٹھیک ہے، یہ پوری ہماری جو عماد مرزا تھا، یہ ساری ہماری ٹیم وہاں پہ جاتی رہی ہے. چودھری عدنان تھا، راحیل قریشی، یہ ساری ٹیمیں ہماری جاتی رہی ہیں وہاں پہ. دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے، اب گیس کے مسئلے میں ہماری ٹیم نے سب سے زیادہ ہم پہ پریشر تھا 1400 میٹر لائن کا. قاری ادریس حقانی صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ علاقے کی مفاد کے لیے ان کے مدرسے میں بیٹھ کے ہماری 1400 میٹر لائن کی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا چوہے صاحب یہ ڈلنی چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے. میں نے کہا تھا قاری صاحب انشاءاللہ ڈلے گی اور آپ دعا کرائیں گے. اسی طرح ہمارے اپنے قاری صاحب ہیں شاہ خالد مدرسہ میں جو ہوتے ہیں اکانی، ضیاء الحق اکانی صاحب، وہ مجھے جب فون کرتے تھے کہتے تھے چوہے صاحب یہ برج والا کام کیوں نہیں آپ کرا رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کی. انہوں نے بڑی دفعہ احتجاج. میں نے کہا قاری صاحب انشاءاللہ ہوگا، اور جب ہوگا تو دعا آپ کرائیں گے، اور واقعی پھر قاری صاحب نے دعا کرائی. چور صاحب ہماری ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے ڈوک منشی خان کے جو نوجوان ہیں ان کی نوکریوں کے بارے میں تھوڑی آپ سے ریکویسٹ ہے، پانی کے اور جو باقی چند گلیاں جو رہتی ہیں اس حوالے سے. دیکھیں آپ نے جو گلیاں کوٹ کرائی ہیں، دیکھیں ابھی میرے پاس 3 دن پہلے یعقوب کالونی ہے ڈوک منشی میں. یعقوب کالونی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. یعقوب کالونی سے مجھے 3 دن پہلے اپلیکیشنز آئی ہیں، انہوں نے کہا جی سب جگہ پہ کام ہوئے ہیں، یہاں پہ نہیں. دیکھیں یہ پیسہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف رکھوالے ہیں آپ کے. انشاءاللہ دیکھیں اب سارے کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اس میں پریورٹی ہے. اب دیکھیں ایک جگہ ہے جہاں پہ بندہ مر رہا ہے، پلی ہے، بچہ مر گیا، ہم نے پہلے وہ بنانی ہے، ٹھیک ہے. وہ پریورٹی کون طے کرتا ہے؟ جو ہماری وہاں کی ٹیمز ہیں. سہیل عبداللہ ہے اپنا، اس سے پوچھ لے آپ، اس نے مجھے کوئی ابھی تک درخواست نہیں دی. راجہ فرحات صاحب نے مجھے کہا ہے، راجہ ممتاز صاحب نے مجھے، میرے خیال سے وہاں پہ اس گلی میں کوئی، ہاں میرے خیال سے ادھر کوئی مینیجر صاحب بھی کوئی رہتے ہیں، کوئی کون رہتا ہے مجھے انہوں نے بتائی ہے. ہاں وہ دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ میرے دماغ میں ہے، لیکن حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس فنڈ آنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ جناب جو گلیاں ہیں آپ بتائیں، وہ جو بتاتے ہیں ہم نے وہ بنوا دینی ہے. اب یہ جو آپ کی نہیں، انشاءاللہ دیکھیں سارے کام نہیں ہوں گے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جو پریورٹی والی گلیاں ہیں جہاں پہ زیادہ مسئلہ ہے، جو آپ کی یو سی کا آپ کے وارڈ کا حصہ ہوگا وہاں پہ ہم ضرور کرائیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو اسکول والی بات ہے اس پہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، اس کی تھوڑی سی مجھے لوکیشن اور ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں گے کہ ان کے پاس کتنی جگہ خالی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ورک کروں گا، اور انشاءاللہ اس پہ ہم پورا کام کریں گے. جی بہت شکریہ چور صاحب کا، انہوں نے بڑے قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور انشاءاللہ یقین دہانی کرائے گی کہ انشاءاللہ ڈوک منشی کے جو مسائل ہیں، رحمت آباد کے جو مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ جو ان کا وقت رہتے ہیں انشاءاللہ اسی میں حل ہو جائیں گے. ڈوک منشی خان میں پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. باقی جو بھی معاملات ہیں صفائی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، سوئی گیس کا بھی کام ان کا جاری ہے، کیونکہ ٹائم بہت کام تھا اور ہم نے قبرستان کے مسئلے پہ، باقی مسائل پہ بہت لمبی چوڑی بات کر لی ہے. مزید انشاءاللہ پھر کسی ٹائم نکال کے آپ سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے جو علاقے کے مسائل رہتے ہیں اس پہ بات کریں گے. کامران بشیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.